بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعلیمات قرآن و اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کے لیے ابو ابراہیم آغا علی روحانی کا ساتھ دیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں اپنے 10 ایسے نظریات لے کے آئے ہیں کہ بے الحمدللہ جو ہم نے قرآن و اہل بیت علیہ السلام کی حقیقی اور جو اصول وضع کیے تعلیمات کے لیے خود ائمہ اہل بیت نے، ان تعلیمات سے یہ 10 نظریات ہم نے جو اخذ کیے اور اس کے اوپر ریسرچ کی اور اس کے اوپر تحقیق کا جو دورانیہ ہے وہ سالوں پر محیط ہے۔ تو ہم یہ 10 نظریات کی دعوت دیتے ہیں اپنے سننے والوں کو، مخلصین کو، ناقدین کو، تمام کو، یعنی جو حامین ہیں ان کو بھی اور مخالفین کو بھی، کہ آپ آج کی ویڈیو میں پیش کیے گئے ہمارے ان 10 نظریات کو لیں اور اپنے اپنے پسندیدہ علماء کی طرف رجوع کریں۔ مجتہدین تک رسائی ہے، ای میل کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، ان کے وکلاء تک رسائی ہے، وہاں رجوع کریں، ان 10 نظریات کو وہاں پیش کریں اور ان سے کہیں کہ قبلہ و کعبہ یا مجتہد صاحب ہیں تو محترم مرجع جو ہیں وہ آپ کے، ان سے کہیں کہ اس کی تصدیق یا تردید کریں، یا تصدیق کریں کہ جناب یہ نظریات جو ہیں یہ واقعتاً قرآن و اہل بیت علیہ السلام کی مستند تعلیمات کے مطابق ہیں، یا تردید کریں کہ نہیں جناب یہ مطلب قرآن و اہل بیت کی تعلیمات سے اخذ کیے گئے نظریات جو ہیں یہ شیعت کی ترجمانی نہیں کرتے، یا یہ صحیح اور حقیقی شیعت کے ترجمان نہیں ہیں، یا ان کے مطابق نہیں ہے۔ تو جب وہ تردید کریں تو ظاہر ہے کہ تردید دلائل کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ تصدیق کے لیے جو ہے کہ ان 10 نظریات کو جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، ان کی تصدیق کے لیے بے الحمدللہ ایک نظریے کے اوپر ہمارے پاس محکم آیات قرآنی اور مسند اور متواتر احادیث معصومین علیہ السلام کا ایک سلسلہ ہے، جو ہم انشاءاللہ جو بھی ہم سے رابطہ کرتے ہیں یا اس کی بابت مزید تفصیلات جاننا چاہیں گے تو ہم الحمدللہ کھول کے وہ دلائل سامنے رکھیں گے۔ اگر آپ کے پسندیدہ علماء میں سے کوئی عالم اس کی تردید کرے، اس کو مکثریت کہے، اس کو غیر شیعہ کا وہ کہے، تو پھر ان سے دلائل مانگنا آپ کا فرض ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ جناب صرف رد نہیں کریں بلکہ قرآن و اہل بیت کے وضع کردہ اصولوں کے مطابق اس کا رد علمی دلائل کے ساتھ پیش کریں۔ تو ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، چونکہ 10 نظریات ہیں تو ہم بلا تاخیر جو ہے ان نظریات کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اس دعوت فکر کے ساتھ کہ ان کو آپ علماء یا مجتہدین کی اس میں پیش کریں عدالت میں اور ان سے ان کی تصدیق یا تردید کرائیں، لیکن اس سے قبل ذرا ان کے اوپر خود بھی غور و فکر کیجئے گا۔ دیکھیے، آپ کے اوپر بھی، ہر عاقل اور بالغ مومن کے اوپر، مسلمان کے اوپر تحقیق واجب ہے دین کے لحاظ سے، کہ وہ تحقیق کرے کہ اللہ رب العزت کی توحید کے حوالے سے، احکامات دین کے حوالے سے، نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے، اور اس کے بعد جو مکتب تشیع کے پیروکار ہیں وہ امامت اور ائمہ کا مقصد، یعنی جس طرح مقصد انبیاء ہوتا ہے ویسے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے بعد ہمارے ہاں جو امامت کا ایک دروازہ کھلتا ہے، نائب نبی ہونے کا ایک دروازہ، جانشین نبی، کہ ان کا یہ مقصد یا ان کا یہ جو منصب ہے، چلے مقصد نہیں، منصب جو ہے، اس کے فرائض منصبی کیا کیا ہیں، امام بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ہدایت کرتے ہیں، اور یہ جو فرقوں میں امت تقسیم ہو گئی اور اثنا عشر جو ہے وہ ائمہ جو ہیں، ائمہ اثنا عشر، وہ ایک مخصوص فرقہ یعنی ہمارے ساتھ مکتب تشیع کے ساتھ ہو گئے، پھر مکتب تشیع کے اندر کئی شاخیں بن گئی، کئی فرقے بن گئے، پھر کوئی 6 امامی کہلایا، کوئی جناب 11 امامی کہلایا، کوئی جناب جو ہے وہ بہری کرایا۔ تو اس طرح سے یہ اس کی تحقیق کرنا بھی جو ہے یہ ضروری ہے، واجب تو نہیں ہے اس معاملے کی تحقیق، باقی معاملات کی تو ہے۔ تو آپ کے اوپر بھی یہ فرض آپ کا بنتا ہے کہ اپنی مصروفیات زندگانی میں سے کچھ وقت نکال کے دین کو بھی دیا کریں، پڑھا بھی کریں، تحقیق بھی کیا کریں۔ ہر سنی سنائی بات کہ جناب وہ فلانے عالم نے کہہ دیا، ٹھیک ہوگی، عالم ہے، سر پہ ماما ہے، وہ جی علی روحانی کو سن کے آئے، اس نے بات کہہ دی، ٹھیک ہوگی جی، ظاہر کتابیں رکھی ہوئی، نہیں، میری بات ہو یا کسی کی بھی ہو، اس کو آپ پرکھا کریں، تحقیق کیا کریں، ذرا ذہن کو بھی تھوڑا زحمت دیا کریں نا، تھوڑا زور ادھر بھی لگایا کریں، پیسہ کمانا، آسائشیں لینا، اس کے اوپر سارا ذہن نہیں کھپانا چاہیے، توانائیاں ادھر بھی تھوڑی کھپانی چاہیے۔ تو بلا تاخیر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جی پہلا نظریہ جو ہے، اور یہ مسئلہ استمداد کے حوالے سے ہے، یعنی توحید سے ریلیٹڈ ہے
کہ میرا پہلا نظریہ یہ ہے اور دعوت فکر یہ ہے کہ جناب اعلیٰ تحت الاسباب، جو اسباب کے تحت چیزیں ہیں یا ظاہری تعاون کی چیزیں ہیں، ان سے ہٹ کے انبیاء، ائمہ یا کسی بھی مقدس ہستی نے، انبیاء علیہ السلام، ائمہ اہل بیت علیہ السلام یا ان سے تربیت یافتہ کوئی بھی جو ہے محترم ہستی، انہوں نے شدائد و مصائب دور کرنے کے لیے، غم و ہم سے نجات کے لیے، حاجات کی طلبی کے لیے، مصیبتوں سے نکلنے کے لیے کبھی بھی اپنے سے پہلے گزر جانے والی کسی مقدس، برگزیدہ اور معصوم ہستی کو براہ راست بعنوان وسیلہ بھی نہیں پکارا، بلکہ ہمیشہ اللہ کو ہی مدد کے لیے پکارا اور مشکلات و مصائب میں بھی اسی سے مدد چاہی اور اپنی ہر حاجت کو بھی اللہ سے ہی طلب کیا۔ یہ میرا پہلا نظریہ ہے کہ جو عنوان وسیلہ سے ہمیں جس طرف لگا دیا گیا ہے کہ ایک ہی بات ہے، یعنی اللہ رب العزت جب جیسا کوئی اس جیسی کوئی ذات ہی کوئی نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں نہ صفات میں، تو صرف باذن اللہ یا وسیلہ کا لگا کر تمام صفات الہی میں شریک کر دینا، یہ کہاں سے ثابت شدہ عقیدہ ہے؟ کوئی دلائل بھی تو مانگا کرے۔ تو پہلا نظریہ ہمارا یہ ہے کہ کسی انبیاء میں سے کسی نے، ائمہ اہل بیت میں سے کسی نے بھی براہ راست رنج و غم دور کرنے کے لیے، حاجات کی طلبی کے لیے، مشکلات سے نکلنے کے لیے، بیماریوں کی شفا کے لیے کبھی بھی عنوان وسیلہ بھی کسی اپنے سے پہلے گزر جانے والی معصوم ہستی کو نہیں پکارا، ہمیشہ اللہ ہی کو پکارا ہے۔ ہاں، وہ اب دوسرے پوائنٹ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتے ہیں۔ دوسرا نظریہ، دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ بلا شبہ اہل بیت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے قرب، اس کی معرفت اور اس کی خوشنودی کے حصول کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ بے شک اللہ رب العزت اہل بیت کے صدقہ سے ہماری دعاؤں کو مستجاب بھی فرماتا ہے، ہم پہ رحم بھی کرتا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اب ان کو ہمارے حق میں شفاعت کا اذن بھی دے گا، اور ہمیں مشکلات اور غموں سے نجات بھی دیتا ہے کہ ہم اگر نبی اور آل نبی علیہ السلام کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، گو کہ یہ واجب نہیں، یعنی بغیر واسطہ اور وسیلہ کے بھی آپ دعا کر سکتے، لیکن بعنوان وسیلہ امور تکوینیہ جیسے رزق دینا، خلق کرنے کے معاملات، بیماری اور شفا، زندگی اور موت کے معاملات، براہ راست وسیلہ سے کسی بھی صورت طلب کرنے کی کوئی مسند اور متواتر اور مطابق قرآن روایات میں سے کوئی ایک روایت بھی ہم تک نہیں پہنچتی، یعنی کہ ائمہ اہل بیت میں سے وہی بات کہ وسیلہ ہے اللہ رب العزت کی خوشنودی کا، اس کی معرفت حاصل کرنے کا، دین سیکھنے کا، احکامات جاننے کا، ہماری ہدایت کا وسیلہ ہے، اور اللہ رب العزت سے جب ہم دعا کر کے ان ہستیوں کا واسطہ پیش کرتے ہیں تو یقیناً اللہ پاک کی ذات بھی جو ہے وہ ہم پہ رحم فرماتی ہے، کرم فرماتی ہے۔ لیکن امور تکوینیہ کے تحت، امور تکوینیہ کی بابت وسیلہ کے تحت براہ راست ان سے وہی چیزیں طلب کرنا جن کا اوپر ذکر کیا گیا، یہ کسی بھی معذرت کے ساتھ مطابق قرآن، یہ آگے ذکر ہوگا کہ مطابق قرآن کیوں کہا جا رہا ہے، اس سے ثابت شدہ نہیں۔ تو یہ دو نظریے ہو گئے۔ تیسرا نظریہ، ہمارا تیسرا نظریہ یہ ہے کہ بحکم نبی اور امام ہم تمام احادیث اور روایات کو قرآن مجید فرقان حمید کے معیار پر پیش کریں گے، اور مطابق قرآن روایت کا سلسلہ اسناد اگر بظاہر ضعیف بھی ہو لیکن اس کا متن اور مسودہ بالکل عین قرآن ہو تو اسے قبول کیا جائے گا، اور اگر اسی طرح خلاف قرآن روایت کا سلسلہ اسناد بظاہر درست بھی ہو لیکن اس کا متن خلاف قرآن ہو، سلسلہ اسناد بالکل ٹھیک آ رہا ہے جی، کوئی مجہول نہیں ہے، سب ثقہ راوی ہیں، لیکن اس روایت کا متن جو ہے وہ ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن کی محکم آیات کے خلاف جا رہا ہے، تو اس کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ یہ ہو گیا ہمارا تیسرا نظریہ کہ جو مباحثہ اور مناظرہ کی خواہش رکھتے ہیں ان کو ہم اکثر یہی دعوت دیتے ہیں جس سے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ جناب اعلیٰ ہم دونوں طرف سے ایسی کسی روایت اور حدیث کو پیش نہیں کریں گے جو بحکم نبی اور امام علیہ السلام خلاف قرآن جن کا مسودہ ہو، یعنی قرآن ہمیں ایک اللہ سے مانگنے کی بات کرے، وہ روایت ہمیں کہہ رہی ہو کہ جناب نہیں، براہ راست بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تصرفات کا حق دیتا ہے، تو ان سے بھی براہ راست اولاد رزق شفا طلب کر لو، تو ہم قرآن کو دیکھیں گے، اس روایت کا سلسلہ اسناد نہیں دیکھیں۔ اچھا جی، اب آ جائیں جناب ہمارے چوتھے نظریے کی طرف۔ ہمارا چوتھا نظریہ یہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت کے فرامین کے مطابق ہم تمام معاملات میں شریعت مقدسہ کے پابند ہیں، اور اس کو سپورٹ کرتا ہے وہ مسند فرمان امام علی مقام حسین بن علی علیہ السلام، جو میں نے پچھلے دنوں بھی اپنی ویڈیو میں پیش کیا کتاب معرفت اہل بیت سے، کہ ہم سے محبت شریعت کی حدود میں رہ کر رکھو، اور ایک جگہ اسی روایت کے الفاظ شریعت کی جگہ اسلام کے ہیں کہ اسلام کی حدود میں رہ کر ہم سے محبت رکھو۔ تو چوتھا نظریہ بھی ہمارا یہی ہے کہ قرآن اور اہل بیت کے فرامین کے مطابق ہم تمام معاملات میں، چونکہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کی حدود کراس نہ کرنے کا بار بار مختلف جگہوں پر حکم ہے،
کہ ہم قرآن اہل بیت کے فرامین کے مطابق تمام معاملات میں شریعت مقدسہ کے پابند ہیں، جیسا کہ مراسم عزاداری ہوں، محافل میلاد ہوں یا کوئی بھی دینی اور مذہبی عنوان ہو، ہم اس کے لیے پابند ہیں کہ ہم قرآن اور اہل بیت کے متعین کردہ اصول اور شریعت مقدسہ کے متعین کردہ، یعنی ایک ہی بات ہے، قرآن و اہل بیت، شریعت قرآن و اہل بیت، کہ ہم اس کو کراس نہیں کر سکتے۔ اسی کے اندر رہ کے ہمیں مراسم عزاداری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمیں عنوان مودت، محبت اور عشق کے کوئی بھی ایسی چیز خود سے گھڑ کے ان مراسم میں شامل نہیں کر دینی چاہیے کہ جو بعد میں اس کا ایک لازمی حصہ بن گیا، جیسے خونی ماتم بن گیا، جیسے کولوں پر چلنا جناب ایک عزاداری کا وہ بن گیا۔ تو ہم پابند ہیں بحکم نبی اور امام کہ ہم شریعت کے دائرے میں رہ کر ہی ان سارے امور کو دیکھیں گے۔ عزاداری جو خالصتاً سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے اور دیگر ائمہ کی بھی سنت ہے، وہ ذکر مجلس حسین ہے، امام علی مقام کے ذکر کی مجالس، ان پہ ہوئے مظالم کو اس میں بیان کرنا۔ یہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی زندگی میں 50 سال بعد ہونے والے مظالم کو بیان کر کے گریہ کر کے گئے ہیں، تو گریہ بھی سنت عزاداری میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو معاملات جو ہر سال ہم ایک نئی ایڈیشن کر دیتے ہیں معذرت کے ساتھ، وہ یہی اصولوں کے بالکل خلاف ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے رائج کر دیں کہ وہ اس کا ایک جو ہے ضروری حصہ لگنا شروع ہو جائے۔ تو پانچواں نظریہ جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ محکم آیات قرآنی اور سنت و سیرت اہل بیت کی روشنی میں ہم نظر و نیاز اللہ کے علاوہ کسی کے لیے مان نہیں سکتے، یعنی منت نہیں مان سکتے، نظر نہیں مان سکتے، اللہ کے لیے صرف مان سکتے ہیں۔ براہ راست کسی بھی معصوم ہستی کے نام کی منت اٹھانا، نظر ماننا، یہ بالکل ایک غیر شرعی فعل ہے قرآن اور اہل بیت کے مطابق۔ اس سلسلے میں سورہ مبارکہ بقرہ سمیت تمام کئی جگہوں پر آیات آپ کو واضح ملیں گی کہ نظر صرف اللہ کے لیے۔ اور اس کے بعد اسی طرح صدقات ہوں یا غربا اور مساکین یا عام مومنین یا مسافروں کو یا رشتہ داروں کو کھلانے کے لیے دسترخوان کا اہتمام ہو، اس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر اہتمام اس کا نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اصال ثواب کی نیت سے آپ اس کو کسی بھی معصوم ہستی سے منسوب کر سکتے ہیں، اور تاریخ میں 2 دسترخوان معروف اور منسوب تھے 2 معصوم ہستیوں سے۔ ویسے تو یہ 2 ذرا مشہور ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں، ویسے تو تقریباً ہر جو ہمارے ائمہ میں سے ہر امام نے اللہ کے نام پر ان کا اہتمام کیا ہے، لیکن 2 دسترخوان تاریخ میں مشہور ہیں، جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا اور ایک امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا۔ تو جس طرح مساجد ہم ہیں اللہ کے لیے، قرآن میں سورہ بقرہ میں ہے کہ خالص اللہ کے لیے، لیکن اس کو اصال ثواب کی نیت سے ہم کسی بھی اپنے مرحومین کے نام میں کسی کے نام سے منسوب کر دیتے ہیں۔ جیسے مشہور مساجد آپ کو پاکستان میں بادشاہی مسجد ہے، مسجد وزیر خان ہے، فیصل مسجد ہے، مسجد نور خان ہے، اس طرح آپ اصال ثواب کی نیت سے ان دسترخوانوں کو، ان صدقات کا ثواب اصال کرنے کی نیت سے ان سے منسوب کر سکتے ہیں کہ بھئی ہماری طرف سے نہیں، دے ہم رہے ہیں لیکن جناب اپنے آقا اور مولا کی طرف سے دے رہے ہیں، اس کا اللہ پاک اس کو قبول فرما کے اس کا ثواب بھی ان کو پہنچا۔ یہ ہو سکتا ہے، لیکن نظر نیاز اللہ کے علاوہ نہ کسی کے لیے مانی جا سکتی ہے، اور نہ ہی قربانی سمیت دیگر جو نفلی جو ہم صدقے کے لیے ذبح کرتے ہیں، ایک تو غیر اللہ کے نام پہ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی ذبح بھی نہیں ہو سکتا، دوسرا یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام پہ کسی کو کھلایا بھی نہیں جا سکتا، تو اس کی بھی آپ تصدیق یا تردید لازمی کروائیے گا۔ چھٹا نظریہ ہمارا یہ ہے کہ تقلید کا واحد مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اپنے شرعی مسائل کا حل قرآن و حدیث سے خود اخذ نہیں کر سکتے، وہ اخذ کرنے کے اہل موحد مجتہدین میں سے کسی کے بھی علم سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ آپ جناب مرشد اور مرید کی طرح، پیری مریدی کی طرح کسی ایک کے ہی پابند ہو جائیں، اور جناب آپ کا دل کہہ رہا ہو یار میں مقلد تو فلاں مجتہد کا ہوں، لیکن دوسرے مجتہد کا اس موضوع پہ فتویٰ ان سے ٹکرا تو رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اور حدیث کے مطابق وہ زیادہ لگ رہا ہے، لیکن آپ جناب پورا اپنا بوری بستر اٹھا کے تقلید بدلیں، نہیں، ایسا کوئی پابندی۔ دیکھیں امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا اللہ تعالیٰ ان کے ظہور میں تجلیل فرمائے، جو ان کی روایت بھی ہم تک پہنچی ہے کہ ہماری غیبت میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ راویان حدیث کی طرف رجوع کرو۔ وہاں پہ بھی راوی کا نہیں ہے کہ راویان میں سے ایک راوی سلیکٹ کر لو اور اس کی طرف، اول تو وہاں پہ راویان حدیث کا لفظ ہے کہ ہماری حدیثیں جو تم تک پہنچاتے ہیں چھان کان کر کے، یعنی ضعیف اور اس کی پہچان کر کے، بھئی ان کی طرف رجوع کرو۔ وہاں پہ بھی لیکن چلیں ان سے ہم مجتہدین بھی مراد لے لیتے ہیں، تو وہاں پہ بھی جمع کا صحیح گا۔ اسی طرح اگر نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو، اس آیت مبارکہ کو پیش کیا جاتا ہے، وہاں بھی اہل ذکر جمع کے اس میں آتے ہیں۔ تو اسی طرح جب آپ خود قرآن و حدیث سے کسی مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے، اول تو آپ کی ذمہ داری ہے، ہر جو مسلمان ہے مومن ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اتنا علم تو حاصل کرے کہ اپنے بنیادی فقہی شرعی مسائل کا حل جانتا ہو، لیکن نہیں جان سکتا کوئی بات نہیں، اس کے لیے علماء سے رجوع کر سکتا ہے، اور اس کے لیے نیت کرتا ہوں فلاں مجتہد کی تقلید کی، قربتاً اللہ، اور اسی کی توضیح لینی ہے، پھر اسی سے پوچھ کے صدقات دینے ہیں، خمس دینا ہے۔ یہ بالکل کوئی ایک روایت بھی آپ کو کسی امام سے ایسی نہیں ملتی۔
تقلید کا واحد مقصد آپ کو اور مجھے قیاس سے بچانا ہے کہ اگر نہیں جانتے تو قیاس نہ کرنا کہ ایسا ہوا ہے تو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے، وہ الگ بات ہے، ہم نے عقائد میں قیاس شروع کر دی۔ تو یہ مقصد ہے کہ علماء کی صحبت اختیار کرو، اگر جانتے بھی ہو تو علماء بزرگ سے، صالحین کی ہمنشینی سے تمہیں اور تمہارے علم میں اضافہ ہوگا۔ پیری مریدی کی طرح کوئی کانسیپٹ جو آج بدقسمتی سے رائج کر دیا گیا ہے، ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اچھا جی، ہمارا ساتواں نظریہ یہ ہے کہ ہم تاریخی اور علمی اختلافات کی بنیاد پر بزرگان اہل سنت سے ان معاملات میں اختلاف تو کر سکتے ہیں کہ جن معاملات میں ہمارے رہبران یعنی ائمہ اہل بیت کا اختلاف جو ہے وہ تاریخی شیعہ سنی مصادر سے ثابت شدہ ہے، لیکن اختلافات کی بنیاد پر کسی بھی بزرگ کی توہین تکذیب کرنے کے مجاز نہیں ہے، اور ایسا کرنے والا فتنہ اور فسق کا مرتکب ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ساتواں نظریہ ہے، اس کو آپ لے جائیے، آپ قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں اس کا جواب طلب کیجئے، یاری کے چاہنے والے اس سے جواب طلب کریں کہ جناب اعلیٰ اہل بیت علیہ السلام بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم مظلومیت کا، محرومیت کا شکار رہے، سب کچھ ہوا، اختلافات بھی کیے، لیکن کیا اہل بیت علیہ السلام نے ان کی بنیاد پر کچھ تبرہ بازی کا اہتمام کیا، کچھ جتھے بنائے کہ جناب چوکوں چوراہوں میں کھڑے کر دیں اور جناب اونچی اونچی تبرہ بازی شروع ہو جائے، یا توہین کی یا کسی کی تکفیر کی تو ہمیں ثابت کیا جائے۔ خیر، یاری کے جرسوموں سے اب کیا مخاطب ہونا، عام مومنین جو دین حق کی جستجو میں ہے، جو ہدایت کی جستجو میں ہے، وہ یاری کے علاوہ، چونکہ آپ جن مجتہدین کے قائل ہیں یاری کے نزدیک تو وہ بھی کافر ہیں، ان کی تکفیر وہ کرتا ہے، تو بہرحال یاری کے جرسومے اس معاملے میں بے شک سائڈ پہ ہو جائیں، چونکہ وہ تو اندھا دھند تقلید میں پھنسے ہوئے ہیں بیچارے، اللہ تعالیٰ ان کا حشر بھی یاری کے ساتھ کرے اگر وہ آنکھیں نہیں کھولتے۔ تو آپ یہ پوچھیں کہ جناب جو جن معاملات میں ہمارے راہبران نے ان سے اختلاف کیا، چلیں میں کچھ ایشو بتا دیتا ہوں جو شیعہ سنی دونوں کتب سے ثابت ہے اختلافات۔ فدق کا معاملہ ہو گیا، امامت و خلافت کا معاملہ ہو گیا جی، اسی طرح سفین، جمل اور اس طرح کے معاملات ہو گئے۔ تو ان معاملات میں جیسے جیسے ہمارے ائمہ نے اختلاف جتنا کیا، جیسا جیسا کیا، ہم بھی حاضر ہیں، کیونکہ ہم بعد نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیروکار ہیں کہ خدا اور رسول کے احکامات جاننے، ان کی قربت کے لیے یہ راستہ آل محمد کا راستہ بہترین راستہ ہے اور صراط مستقیم والا راستہ ہے۔ لیکن کیا ان سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے؟ یعنی وہ تو کسی خلفاء ثلاثہ سمیت کسی کی بھی تکفیر نہ کریں، توہین نہ کریں، گالم گلوچ کی اجازت نہ دیں، اور ہم یہ سب کچھ جو ہے برپا کر کے فتنہ امت میں پھیلاتے پھریں، تو ہمارا نظریہ یہ ہے کہ پھر ایسا کرنے والا شخص جو اختلافات کی بنیاد پر حدیں کراس کر جائے اور فتنہ امت میں پھیلائے، وہ فاسق بھی ہے اور فتنے کا مرتکب بھی ہے، اور فتنہ قرآن کی روح سے قتل سے بڑا جرم۔ ہمارا آٹھواں نظریہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نص قرآنی سے ثابت شدہ نص قرآنی سے مومنین کی مائیں ثابت ہوتی ہیں، ان سے اختلافات کی بنیاد پر ان کی کردار کشی کرنا یا تکفیر کرنا یا توہین کرنا کلی طور پر حرام ہے، چونکہ یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، آپ کو جناب لوط کی اور جناب نوح علیہ السلام کی ازواج کی مثال دی جاتی ہے کہ جناب وہ بھی انبیاء کی بیویاں تھیں، لیکن وہ اس ایمان نہیں لائیں اور اسلام سے خارج ہیں، جو بھی ایمان سے، ان کے بھی کردار پہ آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے، یہ جا کے کسی سے پوچھ لیجئے گا، چلیں یاری کے مرید بھی اس سے بھی پوچھ لیں، ان سے آپ اختلاف، یا ان کا تو کفر قرآن سے ثابت ہے نا کہ وہ جناب لوط اور جناب نوح کی بیویاں جو ہے وہ ایمان والی نہ ہوئی، کیا ان کے کردار پہ بھی انگلی اٹھائی جا سکتی ہے؟ نہیں اٹھائی جا سکتی، چونکہ یہ حرم انبیاء کا معاملہ آ جاتا ہے۔ تو ازواج مطہرات نص قرآنی سے ہماری مائیں ہیں۔ اب جمل کا معاملہ ہو تو ہم کیا کریں گے؟ جمل کے معاملے میں بحکم مصطفیٰ پاک خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے علی حق اور حق علی کے ساتھ ہے۔ ہم جنگ جمل کے معاملے میں کہیں گے کہ جناب امیر المومنین حق پر تھے، حق کا راستہ ان کے پاس تھا، اور ام المومنین جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے اقدام، یہ جو جنگ جمل والا ہے، اس کی ہم تائید یا وہ نہیں کر سکتے، نہ اس طرف کھڑے ہو سکتے۔ ہم علی کے مد مقابل آنے والی شخصیت معذرت کے ساتھ ہم کسی بھی طرح سے کسی بھی تعویل کی گنجائش سے ان کے اس اقدام کو ٹھیک نہیں کہہ سکتے، ہم مولا علی کے پیچھے کھڑے ہیں، ان کے پیروکار ہیں۔ لیکن جمل کی بنیاد پر جناب عائشہ کی توہین اس طرح سے کرنا کہ کردار پر انگلیاں اٹھانا، جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سطح سے گری گفتگو کرنا، ایسی گفتگو کرنا کہ جو ایک غیرت مند اپنے دشمن کی والدہ کے بارے میں بھی نہیں کر سکتا، یہ مطلقاً حرام۔ اسی طرح جناب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی ہو، وہ حکم قرآنی سے ہماری مائیں ہیں بھائی، اور ماؤں کے ساتھ اختلاف ہو بھی جاتا ہے، لیکن کوئی بندہ ماں کے کردار کو نہیں اچھالتا، نہ انگلی اٹھاتا ہے۔ تو یہ بھی آپ نظریہ جا کے یاری سے ہٹ کے کسی سے پوچھے گا، چونکہ یاری اگر اس نظریے کا آپ کو صحیح جواب دے گا تو اس کو اپنی 200-250 کے قریب ویڈیوز ڈیلیٹ کرنی پڑیں گی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارا جناب 9واں نظریہ ہے، وہ یہ ہے
کہ قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق تمام انبیاء بالخصوص اولی العزم پیغمبران اللہ کے منتخب کردہ اور برگزیدہ ہستیاں ہیں، لہٰذا فضائل کے عنوان سے یا دیگر عنوان سے ان کا ائمہ سے تقابل کرانا، جو ہمارے ہاں ایک مجبوری بن گئی ہے ذاکرین کی خطبہ کی، کہ جب تک وہ مجمع کو جوش نہ دلوا دیں کہ جناب موسیٰ نبی کے پاس یہ فضائل تھے اور ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے یہ فضائل تھے، جناب عیسیٰ مردے باذن اللہ کہہ کے زندہ کرتے تھے تو مولا علی جناب ٹھوکر مار کے زندہ کر دیے، جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا، یہ وہ اس طرح کے تقابل کرنا یا معاذ اللہ ان کو ائمہ سے کم تر ثابت کرنا، یہ سیدھا سیدھا قرآن و اہل بیت کے تعلیمات کے منافی ہے اور جائز نہیں۔ یہ ہمارا نواں نظریہ ہے کہ ائمہ کا انبیاء سے تقابل کرانا، خاص کر اولی العزم پیغمبران کے حوالے سے بھی کہنا کہ جناب وہ ائمہ سے کم تر تھے فضائل کے عنوان سے۔ دیکھیں میں کہتا ہوں منو ان اگر آپ اس چیز کو ایسے لے بھی لیں تو ائمہ اہل بیت اگر عز و انکساری اختیار کر سکتے ہیں، کبھی کسی امام نے دعویٰ نہیں کیا کہ جناب ہم ابراہیم خلیل اللہ سے بھی افضل ہیں، ان سے زیادہ وہ ہیں فضائل ہیں ہمارے یہ وہ۔ میں کہتا ہوں کہ بے شک آل محمد علیہ السلام کو اللہ نے جو فضائل عطا کیے ہیں ان کا احاطہ ان کا شمار ممکن ہی کوئی نہیں، لیکن کیا ائمہ اہل بیت ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم جناب تقابل شروع کر دیں اور انبیاء کو اور خاص کر اولی العزم انبیاء کو کم تر ثابت کرنا شروع کر دیں فضائل کے عنوان سے؟ میں ویسے نہیں کہہ رہا کہ گستاخی کے عنوان سے، نہ کسی پہ تہمت لگا رہا ہوں، فضائل کے عنوان سے۔ تو ہمارے نزدیک تقابل کرانا اور انبیاء کو فضائل کے عنوان سے نیچے رکھنا اور ائمہ کو اوپر، جبکہ ائمہ سے ہمیں اس کی کوئی اصل نہ ملتی ہو، وہ مولا علی سے لے کے امام زمان تک اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف تک، ہمیں کوئی ایک امام یہ نہ کہے کہ ہاں بالکل سر عام کہو کہ اولی العزم انبیاء سمیت تمام انبیاء جناب معاذ اللہ فضائل کے عنوان سے ہم سے کم تر نہیں، ایسا ہمیں ایک بھی وہ نہیں ملتا۔ آخری اور 10واں نظریہ ہمارا یہ ہے کہ مطابق قرآن و اہل بیت منصب نبوت کو منصب امامت سے کم تر سمجھنا اور اس نظریے کا پرچار کرنا کسی صورت ائمہ اہل بیت سے ثابت نہیں۔ یہ بھی میرا نظریہ ہے اور میری دعوت ہے، چیلنج تو میں نہیں کہتا، میری دعوت ہے کہ کسی ایک امام نے الحمدللہ کسی ایک جگہ یہ نہیں کہا کہ جب تک تم جناب امامت کو نبوت سے اعلیٰ اور نبوت کو امامت سے نیچے والا درجہ نہ سمجھو گے تم ہمارے محبی ہیں، شیعہ نہیں، یہاں جناب پیروکار نے، یہ بھی آپ جا کے پتہ کر لیجئے گا۔ تو محترم ناظرین و سامعین، ہم پر انگلیاں اٹھانے والے، ہمیں اہل حدیث کا وہابی ایجنٹ یا ابن تیمیہ صاحب کا پیروکار کہنے والے یا اس طرح کے دیگر الزامات کرنے والے، یاری کے چاہنے والے، اور ادھر وہ اصفہانی گروپ کا ایک ممبر ہے ثاقب شاہ، اس نے ویڈیو میں بھی بہت ہی گری ہوئی زبان ہمارے لیے استعمال کی، پوسٹیں بھی اس نے فیس بک پہ لگائی ہوئی ہیں، جس میں اس نے مجھے واضح طور پہ مجھے کہا کہ جناب مجھے وہابی لوگ امداد دے رہے ہیں، وہابی ایجنٹ ہوں میں، یہ وہ۔ اگر میں اس پوسٹ کے بنا پر جاؤں تو کئی سوال اس پہ کھڑے کر سکتا ہوں، لیکن نہیں، ہمارا مطمع نظر اور مقصد یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو منو ان ہماری باتوں کو لے کے یقین نہ کریں، آپ ان کو لے کے جائیں اپنے اپنے پسندیدہ علماء کی عدالت میں، مجتہدین کی عدالت میں، اور ان سے یہ پوچھیں کہ کیا یہ 10 نظریے رکھنے والا شیعت سے خارج ہے، وہابی ہو جاتا ہے، مکثر ہو جاتا ہے؟ اگر وہ آپ کو کہیں جی ہو جاتا ہے تو ان سے دلائل طلب کیجئے اور ہماری اصلاح کیجئے، اگر وہ آپ خاموشی اختیار کر لیں تو ان کی خاموشی کو بھی ان کی رضامندی سمجھیے، اور اگر وہ کہیں کہ نہیں جناب یہ 10 نظریات بالکل قرآن و اہل بیت کے مطابق ہیں، اگر کوئی یہ نظریات بھی رکھتا ہے تو وہ بھی الحمدللہ چاہنے والا اہل بیت اور قرآن و اہل بیت کا ہے، تو پھر آپ غور کیجئے۔ اور آخر میں دعوت فکر یہ بھی دوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے براہ راست مانگنے کے اوپر 1001 دلائل آپ لے کے آ جاتے ہیں یا غصہ کر جاتے ہیں، اہل بیت کے خالق اور تمام مخلوقات کے خالق سے مانگنے کا درس دینے پر آپ کو وہابیت کیوں نظر آتی ہے؟ یہ ہے آپ کی وہ ذہن سازی جو گزشتہ کئی دہائیوں سے یہ ممبر سے ہو رہی ہے، کہ آج آپ کو اس عالم تک پہنچا دیا گیا، اس ناہج تک پہنچا دیا گیا کہ اگر کوئی کہے کہ نہیں میں یا اللہ مدد کا قائل ہوں تو آپ اس کو مومن سمجھنا تو دور، آپ اس کے اوپر مکثریت کے ٹھپے لگاتے ہیں، ایجنٹ کے ٹھپے لگاتے ہیں۔ اپنے معنوں کا جائزہ لیجئے۔ میں کہتا ہوں پھر آخر میں وہی مثال دیتا ہوں کہ قیامت والے دن جملہ یا علی مدد ثابت بھی ہو گیا تو وہ آپشن کے طور پہ ثابت ہوگا، آپشن ہی ہوگی نا کہ ٹھیک ہے اگر آپ مولا علی سے بھی عنوان وسیلہ براہ راست مانگ لیتے تو کوئی حرج نہیں، کوئی شرک نہیں تھا۔ اب جو ساری عمر یا اللہ مدد کہتا رہا اس کو نقصان کوئی نہیں، وہ خدا نہ خواستہ اس نے اپنے اللہ کو پکار کے، علی کے اللہ کو پکار کے کوئی غیر شرعی کام کر دیا، نہیں، وہ محفوظ ہے پھر بھی، لیکن اگر یہ ثابت نہ ہوا تو پھر کہنے والے محفوظ نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تعلیمات قرآن و اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کے لیے ابو ابراہیم آغا علی روحانی کا ساتھ دیں۔ ہمارا YouTube چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں۔